میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ابھی چند روز پہلے ایک دوست نے فون پہ کہا کہ یار دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ انگریز لوگ آتے ہیں، یورپین امریکن، اور بڑے بڑے ڈالر دے کے ہمارے جنگلی حیات جو ہیں، ہم خاص کر کے یہ جو بکرا اور بھیڑ نسل کے ہیں پہاڑوں کے اندر، ان کو مار کے لے جاتے ہیں۔ برا حال ہو رہا ہے، ویسے ہی ہماری وائلڈ لائف ختم ہو رہی ہے تو ویکھو نا جی، کوئی گل نہیں نہ ہوئی پھر چنگی کہ وہ آئیں اور وہ مار کے لے جائیں۔ تو یہ دوست کو شاید یہ نہیں پتہ کہ ایک تو وہ جو ایسے ہی آ کے مار کے نہیں لے جاتے، اب تو کہیں 70-80 ہزار ڈالر وہ فیس دیتے ہیں، اور مختلف جانوروں کی مختلف قسم کی فی ہیں، جیسے جتنے زیادہ خوبصورت سینگ ہیں میرا خیال ہے اتنی زیادہ فی ہوتی ہے اس کی، وہ دینی پڑتی ہے۔ اور 70-80 ہزار ڈالر کا مطلب آج کل اچھا بھلا روپیہ ہے، وہ روپیہ کچھ فیصد صرف حکومت کے پاس، سرکار کے پاس جاتا ہے، باقی فیصد جو ہے جو کمیونٹی جنہوں نے اس علاقے کے لوگوں نے اس جانور کو بچانے میں کام کیا ہوتا ہے، وہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا وہاں گجال کے اندر، ہنزا سے اوپر، اور آپ کا بھلا ہو جائے بلوچستان کے جو تورغر کے پہاڑ ہیں، قلعہ سیف اللہ ضلع کے اندر، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا، اور کہاں دیکھا، چترال کے اندر۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ جانور مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانور مارنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہر جو اجڑ ہوتا ہے جانوروں کا، یہ بھیڑ بکروں کا، اس میں ایک الفا میل ہوتا ہے، اور وہ ڈومیننٹ نر ہوتا ہے، وہ اپنا جو مادائیں ہیں ان کو ہانکتا رہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب بھی میٹنگ سیزن آتا ہے، اور یہ جتنے بھی پہاڑی بکرے ہیں ہمارے، ان کا میٹنگ سیزن اکتوبر نومبر کے اندر ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ سارا جو گرمے کا موسم گزرا ہوتا ہے، اور اس میں گھاس پھل پھول بہت ہوتے ہیں، اور جانوروں نے خوب کھائے ہوتے ہیں، ان کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو جب کوئی مادہ میٹ کرتی ہے اور وہ گابن ہو جاتی ہے، تو وہ جو 5 مہینے کی یا 6 مہینے کی اس کی وہ پریگننسی چلنی ہوتی ہے، وہ اپنا جو اس کے اوپر چربی ہوتی ہے وہ استعمال کرتی ہے، تو بچے کی جو نشو و نما ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے۔ اور یہ عموماً یہ جو جنگلی جانوروں کے، ہمارے بھیڑ بکریوں کے، جنگلی بھیڑ بکریوں کے جو بچے ہیں، وہ اپریل اور مئی کے لگ بھگ پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت پھر نئی گھاس پھوس نکل آتی ہے، اب ماں نے اس کو دودھ پلانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے خوراک کافی ہوتی ہے، تو یہ اس لیے ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب میٹنگ ہونی ہوتی ہے، تو اگر آپ کبھی اس موسم میں کہیں آپ گئے ہوں، چترال چلے جائیں، مثلاً چترال میں آج کل جو چترال مارخور ہے اس کو دیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ اگر آپ چترال سے نکل کے گرم چشمہ والی سڑک پہ جائیں تو دریا کے پار بے شمار پھر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اکتوبر یا نومبر کے اندر جائیں گے تو وہ آپس میں جو نر ہیں وہ ٹکریں بھی مار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈومیننس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو وہ الفا میل ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹوں کو ٹکر مار کے بھگا دیتا ہے، اور وہ پھر اپنا کام ڈال دیتا ہے مادی کے ساتھ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نر، یہ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو الفا ہیں، اور لیکن وہ چونکہ قد کاٹھ میں، سینگوں کے حساب میں وہ ذرا باقی یہ جو جوان نر ہوتے ہیں ان سے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو میٹ نہیں کرنے دیتے۔ اور اگر آپ سائنسدانوں کی بات مانیں، اور ویسے تو میں نے لوکل لوگوں سے بھی سنا ہے کہ جی جو بوڑھے جانور کا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی اتنا جاندار نہیں ہوتا، تو وہ سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جو پرانا جانور ہے وہ کئی سال سے میٹ کرتا چلا آ رہا ہے، تو وہ جو اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔
ویسے تو ہمیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ او جی فلانا ایکٹر ویکھو یا فلانا مشہور بندہ انہیں 85 سال دی عمر چ بال پیدا کیتے، تو پتہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن جانوروں میں بہرحال یہ ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے، یہ جو ٹرافی ہنٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ کلنگ کرنی ہوتی ہے۔ وہ جو بڈھا جانور ہے جو جوان جانوروں کو میٹ نہیں کرنے دے رہا اور نسل کو بتدریج خراب کرتا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کلنگ کی جاتی ہے۔ اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جو جب بھی کوئی شکاری آتا ہے تو وہ وہاں سے جو اپنا کمیونٹی ہے، جو مقامی کمیونٹی ہے جنہوں نے ان جانوروں کو بچایا ہوتا ہے، وہ ان کا گائیڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی وہ جو جانور دکھ رہا ہے نا اب تمہیں سامنے، وہ تم نے مارنا ہے۔ اور وہ آپ نے اگر تصویریں بھی دیکھی ہوں، کئی بار اخبار میں تصویر آ جاتی ہے، وہ بڑے جناب سینگوں والے جانور کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو مارنے کا مقصد اصل میں ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ جی وہ مادیاں بھی مار دیتے ہیں، جی ہول سیل سلاٹر ہو رہا ہے اتھے تھے، وہ بڑا برا حال ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کمیونٹیز بڑی سمجھدار ہیں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ ادھر سے تھوڑے سے پیسے لے کے تو اس کو کیا کہ ٹھیک ہے یار 2-4 اور مار لے، وہ لے کے کدھر جائے گا 2-4 اور مار کے؟ ٹرافی تو وہ ایک ہی ملک سے باہر لے جا سکتا ہے نا، تو یا جتنی اس نے فیس دی ہوئی ہے، جتنی 2 جانوروں کی اگر دی ہوئی ہے تو 2 ٹرافیز لے جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جانور میں نا بندے کی اچھی بھلی پریڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ جانور آپ کے پاس آ جاتے ہیں، وہ تو پہاڑوں پہ ہیں، تو آپ کو جہاں آپ نے تمبو لگایا ہوا ہے یا کیمپ ہے آپ کا، وہاں سے آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے پہاڑ پہ جانور مارنے کے لیے۔ اور یہ کلنگ ہوتی ہے سردیوں کے اندر عام طور پہ، تو وہ اس برف میں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، برا حال ہوتا ہے اور مشکل کام ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کچھ جگہوں پہ میں نے بھی کچھ جانور دیکھے ہوئے ہیں، اور وہ یوں کہ ایک تو میں نے تورغر کے پہاڑ میں بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ کے جو تورغر کے پہاڑ ہیں وہاں پہ وہ سلیمان مارخور یا جسے اسٹریٹ ہارنڈ مارخور کہتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی مارخور ہیں، اگر آپ اسٹریٹ ہارنڈ کا سمجھیں گے مطلب کہ وہ پینسل کی طرح اس کے سینگ سیدھے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ ہیں کاک سکرو، وہ یوں گھومن گھیری کھاتے ہوئے اوپر کو جاتے ہیں۔ لیکن جو سلیمان مارخور ہے اس کے سینگ سیدھے یوں نکل جاتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں، بدخشاں مارخور ہے، کشمیر ہے، چترال ہے، یہ ان کے وہ ہیں کارک سکرو بھی ہیں، اور پھر وہ باہر کو بھی نکلتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے تورغر میں اسٹریٹ ہارنڈ دیکھا، اور آپ کا بھلا ہو جائے میں نے چترال میں چترال والے مارخور دیکھے ہیں، اور کھیرتھر کے پہاڑ میں نے گڈ جسے کہتے ہیں سندھی میں، جو کہ بھیڑ کی نسل ہے، وہ میں نے دیکھی ہے۔ ایک میں نے اور بھیڑ دیکھی ہے جو کہ اپنا برالدو گلیشیئر کے اوپر ہے، وہ میں نے 1990 میں دیکھی تھی، جب میں بلتستان سے چلا تھا، بیافو گلیشیئر سے ہو کے سمگیانگ گلیشیئر سے ہو کے لکپیلا پار کر کے برالدو گلیشیئر میں اترا، تو برالدو گلیشیئر کے جو ہیڈ واٹرز تھے، یعنی جہاں پہ اس کا ہیڈ تھا لکپیلا کے بالکل نیچے، وہاں میں نے 2-3 جگہ پہ، جیسے وادی میں ہم گھاٹی میں نیچے جا رہے تھے، تو وہ میں نے سیدھے ہاتھ کے اوپر بھرل دیکھی، جسے انگریزی میں بلو شیپ کہتے ہیں۔ اس کا جو یہ فر ہے، جو اس کی کھال ہے، وہ انگریزوں گرے سی ہے، تو انگریزوں نے کہا جی نیلی سی لگتی ہے، تو انہوں نے اس کا نام بلو شیپ رکھ دیا، ویسے اسے بھرل کہتے ہیں۔ لیکن اس کو مارتا غریبری کو کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے سینگ چھوٹے ہیں، اور یہاں پہ جو شکار کا جو اس میں فخر جن لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اتنے بڑے سینگ والا وہ جانور مارا، اور پھر وہ وہاں امریکہ میں جا کے اپنے گھروں میں وہ جانور وہ سینگ لگاتے بھی ہیں، وہ کھوپڑی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسے نہیں ہے کہ وہ نکال کے لے جائے وہ پاکستان سے، ٹھیک ہے جی ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ جی وہ کسٹمز والے بڑے پیسے لیندے ہیں تو یہ تھے وہ، لیکن وہ جو سینگ نکالنا ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ سینگ جیب میں تو ڈال نہیں سکتا، وہ تو اتنے بڑے سینگ ہوں گے، تو وہ اسے ڈکلیئر کر کے لے جانے ہیں، اور پھر اپنا پرمٹ دکھانا ہوگا، اور پھر شاید یہ بھی ثبوت دینا ہے کہ میں نے فیس دی تھی یہ جانور مارنے کے لیے۔ اور میں نے ایک جگہ اور ایک اڑیال دیکھا ہے
جو میں نے اپنے سینے کے اندر چھپا کے رکھی جو بات، وہ دسمبر 1988 1988 کے اندر میں سالٹ رینج میں آڑا ریسٹ ہاؤس سے نندنا کو آ رہا تھا، اور آڑا سے نندنا زیادہ دور نہیں ہے، کوئی پونا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن گھاٹی بڑی جو ہے نا جی، جسے وائلڈ اینڈ ڈیسولیٹ آپ کہیں گے نا، وہ بڑی وائلڈ اینڈ ڈیسولیٹ گھاٹی ہے، اور بندہ پرندہ اس زمانے میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو وہاں پہ کوئی ایک کول مائن کھل گئی ہے، تو وہ سارا ستیہ ناش ہی انہوں نے پھیر کے رکھ دیا۔ تو میں بالکل جب اس گھاٹی کے بالکل نچلے حصے پہ تھا، جہاں پہ اس کی ایلیویشن سطح سمندر سے سب سے کم ہے، تو میں نے اپنے سے کوئی 100 گز پرے بڑی کھٹر پٹر سنی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ 5 دانے پنجاب اڑیال وہ بھاگتے ہوئے اوپر چڑھ گئے پہاڑی کے اوپر، اور پھر وہ اوپر کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں 2 نر تھے، ایک تو بڑا نر تھا جس کے سینگ ذرا بڑے تھے، اور یہ جو اڑیال ہے اس کے سینگ یوں پرپیچ نہیں ہوتے، یہ صرف پیچھے کو جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں 2 نر تھے اور 3 مادائیں تھیں، 1-2 تو بچے تھے چھوٹے، 1 بچہ تھا، 2 مادائیں تھیں۔ میرے پاس وہ تصویر ابھی تک محفوظ ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، وہ میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے سورما ہیں انہیں پتہ چلے گا اچھا یار ایتھے ہے گا، اور چلو چل کے ماریے، کیونکہ انہی پہاڑوں میں اکبر جو بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس نے اپنے دور میں بڑے جانور مارے۔ وہ بلکہ اکبر نامہ جو ابو الفضل لکھا کرتا تھا، اکبر تو ان پڑھ آدمی تھا، تو ابو الفضل جو اس کی کتاب لکھ رہا تھا، وہ بتاتا ہے کہ جناب شہنشاہ عالم نے ذل سبحان نے یہاں پہ ایک دن کے اندر 400 جانور مارے، اگلے دن 700 جانور مارے، کوئی اس قسم کی فگرز ہیں۔ اور پھر وہ پتر جڑا سی جہانگیر، وہ اس تو بھی اگے نکلیا، اس نے بھی آ کے یہاں بے شمار جانور مارے، اس نے بھی یہی پھڑ ماری کہ وہ جناب ہم نے 700 جانور ایک دن میں مارے، اور وہ ہانک کے وہ نا ان کو ہرکاروں کو وہ بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ پہاڑ میں، وہ وہاں سے شور مور مچاتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے آتے ہوں گے، تو جانور ادھر کو آتے، تو بادشاہ سلامت جو ہے نا، جہانگیر کے پاس تو بندوق تھی، تو وہ خوب پھڑکائے انہوں نے جانور۔ اور پھر دیکھیے بیوقوفی ہے کہ ایک سال جب نہیں ملے نا، کوئی 100-200 ہی ملے، تو کہتا ہے یار عجیب ہی بات ہے یار، یہاں اب جانور ہی نہیں مل رہے، اور خانہ خراب خود ہی تے مار مار کے تم ختم کرتے نا، ہن کہندا جانور نہیں ملتے۔ تو ہمارے یہاں بھی وہ پھر میں اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ بڑے بڑے سورما جو کہ آج کل تازہ جیل میں پہنچے ہیں، وہ وہاں مارنے جایا کرتے تھے جانور، تو وہ میں کہا انہیں پھر پہنچ جانا اتھے، انہوں نے بھی ختم کر دینا۔ اور پھر میں نے یہ دسمبر 1988 میں دیکھے تھے، پھر میں نے دسمبر 1990 میں بھی 2 سال بعد میں نے پھر 5 یہ اڑیال دیکھے۔ اس وقت ہم میاں بیوی تھے، اور ہمارا ایک اسکاٹش دوست تھا، وہ ہم اکٹھے تھے، اور وہ سڑک سے ہم گزر رہے تھے، تو وہ ایک طرف سے ہو کے سڑک پار کر رہے تھے، دوسری طرف کو جا رہے تھے، تو یعنی اس وقت تک جانور بچے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں 20 دفعہ گیا ہوں اسی رستے پہ آڑا سے نندنا تک، لیکن میں نے پھر دوبارہ مارخور نہیں دیکھے۔ تو جو ختم کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں ہیں، اور جو وقتاً فوقتاً ہمارا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کبھی پکڑ لیتا ہے کہ چولستان سے وہ ایک جیپ آ رہی ہے، اس کو روکتے ہیں، تو اس کے اندر 8-10 چنکارا ہرن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی نیل گائے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور تو باقی جو آپ کے ہمارے رینجرز کے صاحب بہادر ہیں، فوج سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو میں جب میرے یار دوست، میرے کورس میٹس یہاں پہ کہیں مرالہ ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے تھے، تو میں نے انہیں بھی دیکھا کہ وہ بے دریغ نیل گائے نظر آئی ہے، بندوق لائے، ٹھا ماری تے نیل گاہ مار چھڑی، تو بس مارنا ہے۔ تو مارنے والے یہ لوگ ہیں۔ وہ جو کلنگ ہو رہی ہے، جو کہ کمیونٹیز کرا رہی ہیں، جن کا پیسہ گورنمنٹ کو بھی آ رہا ہے اور کمیونٹی کو بھی آ رہا ہے، وہ جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں ہے، وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، کیونکہ نسل اسی سے اچھی آگے چلے گی۔